باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ سول اپیل نمبر 1522/2013 حاجی وجاد ورسز پروونشنل گورنمنٹ، یہ اس میں ایشو جو ڈسکس کیا گیا کہ ویدر دا ہائی کورٹ وائل ایکسرسائزنگ ریونل جورسڈکشن کوڈ سیٹ اسائڈ دا ڈٹرمینیشن میڈ بائی دا لرنڈ ٹرائل اینڈ اپیلیٹ کورٹ، کہ کیا ہائی کورٹ ہے وہ جب اس کے پاس ریویژن کے لیے کوئی اس کی ریویژن جورسڈکشن جو ہے اس کے تحت وہ جو ڈٹرمینیشن کی ہوتی ہیں لرنڈ اپیلیٹ کورٹ یا ٹرائل کورٹ نے، اس کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ جو ڈٹرمینیشن جو اس نے نکالے ہوتے ہیں پوائنٹس جو ڈٹرمن کیا ہوتا ہے اس کو سیٹ اسائڈ یعنی ختم کر سکتی ہے یا نہیں، ایک پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا، whether limitation would run even against wide order affecting rights of any person، تو کیا لمیٹیشن جو ہے وہ جاری رہے گی، رن کرتی رہے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی وائڈ آرڈر جو ہے جس نے کسی شخص کے حقوق کو جو ہے نا وہ زد پہنچائی ہو۔ یہ کویسچن ہے، بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، پروپوزیشن ہے یہ جو اس میں۔ فیکٹس کیا ہیں جی؟ اس کیس کے فیکٹس یہ ہیں کہ appellant filed a suit for declaration with all consequential relief validating his title and possession over the property۔ appellant نے ایک سوٹ فائل کیا ڈکلیریشن کا اور اس سے متعلقہ جتنے بھی ریلیف تھے اس حوالے سے، ٹائٹل کے حوالے سے، پوزیشن کے حوالے سے، سوٹ پراپرٹی پر۔ دا لرنڈ ٹرائل کورٹ ڈگریڈ دا سوٹ، لرنڈ ٹرائل کورٹ نے سوٹ کو ڈگری کر دیا اس شخص کے حق میں، وچ واز مینٹینڈ بائی دا اپیلیٹ کورٹ، اسے فرسٹ اپیلیٹ کورٹ یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ نے اس کو مینٹین رکھا۔ however، تاہم آن دی ریویژن پٹیشن دا ہائی کورٹ سیٹ اسائڈ دا ججمنٹ آف دی ٹو کورٹس پاسڈ ان فیور آف دی پریزنٹ اپیلنٹ۔ تاہم ہائی کورٹ نے کیا کیا، دونوں جو نچلی عدالتوں کے فیصلے تھے نا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا۔ تو اب سوال جو یہاں پیدا ہوا، ایشو پیدا ہوا، پروپوزیشن جو بنتی ہے، whether the high court were exercising revisional jurisdiction could set aside the determination made by the learned trial and appellate courts۔ کیا ہائی کورٹ نچلی دونوں عدالتوں کے جو ڈٹرمنیشن اس نے کی تھی، فیصلہ جات کیے تھے، ان کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، تو اس کو پھر یہ پار دی ہوئی ہے نا ریویژن کی۔ دوسرا جناب، اگر کوئی وائڈ آرڈر بھی ہو جائے تو لمیٹیشن رن کرتی رہتی ہے یا نہیں۔ اب اس کیس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ There is no cavil to the principle that the revisional court, while exercising its jurisdiction under Section 115 of the Civil Procedure Code 1908 CPC as a rule, is not to upset the concurrent findings of fact recorded by two courts below۔ کہ جناب کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس کو روکے کہ اس نے کوئی اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا جو نچلی دونوں عدالتوں سے آیا ہو۔ This principle is essentially premised on the touchstone that the appellate court is the last court of deciding disputed question of fact۔ یہ اصول خاص طور پر اس حوالے سے ہے کہ ایپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ لاسٹ کورٹ ہے ڈسپیوٹڈ کویسچن آف فیکٹ کے حوالے سے ڈیسائیڈ کرنے۔ however the above principle is not absolute، جو یہ اصول ہے یہ ایبسلیوٹ نہیں ہے، and there may be circumstances warranting exception to the above rule as provided under Section 115 CPC۔ gross misreading or non-reading of evidence on the record, or when the courts below had acted in exercise of its jurisdiction illegally or without material irregularity۔ تو یہ سیکشن 115 CPC جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ جب کوئی ایویڈنس مس ریڈنگ یا نان ریڈنگ کا شکار ہوگا تو جو کورٹس بلو ہیڈ ایکٹڈ
جو بھی انہوں نے ایکٹ کیا ہے اللیگلی اور ود مٹیریل irregularity تو یہ اس کو دیکھ سکتی ہے. It has by now been settled that limitation would run even against void order affecting rights of any person, and no one can seek condonation of delay by challenging solely on the said basis. The aggrieved person who files a belated claim against an alleged void order would have to first plead his knowledge thereof and then prove the same by cogent and reliable evidence, so as to legally justify his such claim to be within the period of limitation from the date of his knowledge. تو اس میں لیکن انہوں نے کہا کہ بے شک وائڈ آرڈر بھی ہو گیا، اس کو لمیٹیشن کے حوالے سے کنڈونیشن دینے کے لیے اپنے نالج کے حساب سے بتانا پڑے گا کہ کب اس کو نالج ہوا. لمیٹیشن وڈ رن ایون اگینسٹ وائڈ آرڈر. یہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ جس میں لمیٹیشن کی بات کی گئی ہے، اور ہائی کورٹ کی جو ریوینل جیورسڈکشن ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ کیا وہ جو ڈٹرمن کیا تھا فرسٹ ایپیلیٹ کورٹ نے اور ٹرائل کورٹ نے، کیا ان کے فیصلہ جات کو وہ سیٹ اسائڈ کر سکتا ہے ہائی کورٹ یا نہیں کر سکتا، اس کی بات کی گئی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.